ایک دو تین چار پانچ چھ سات لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا اوے اے سی اتار لوں گا، اوے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں اندر بیٹھ کے، میں ان کا ٹی وی اتار دوں گا. میں ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں، ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ پہ، انڈیبل پہ. اور اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ پرانے کلپس چلا رہے ہیں کہ جی لو جیل کے باہر جمع غفیر ہے لوگ دروازے. تو میں آج میجر گورو آریہ کی اگر بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. اس ملک میں شر پسندی کی، شدت پسندی کی اور سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والا مجرم، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے. آج وہ اٹک جیل میں پابند سلاسل ہے، 3 سال قید کی سزا اسے ہو چکی. اور اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ پرانے کلپس چلا رہے ہیں کہ جی لو جیل کے باہر جمع غفیر ہے لوگ دروازے. تو ہاں، پرانے کلپس آپ کسی ملک کے چلا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے جیل کے باہر. اور پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور جو کال دی گئی تھی وہ بذات خود ریاست مدینہ کے دعوے دار مسلم امہ کے لیڈر نے 2 جھنڈے لگا کے رات کو دی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آ گیا تو پورے پاکستان میں آپ نکلیے گا. 1 2 3 4 5 6 7 لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں. وہ 7 لوگ جو نکلے وہ بھی آپ نے دیکھا فیصلہ آباد میں وہ پولیس آئی تو انہوں نے کہا کہ یار کیا فائدہ ہے، یہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اندر چلو آرام سے بیٹھو. تو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. پیسفل پروٹیسٹ تو ہمیشہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے، اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا، نہ کوئی ممانعت ہے. مگر کیا ہوا کہ انقلابی تھے، ٹکر کے لوگ تھے، خون خرابہ کرنے والے لوگ تھے، نکلا کوئی نہیں. ایک شخص ہی نکلا. اور ٹکر کے لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی فیسلٹیز دی جائیں، بہتر سہولیات میسر کی جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا اوے اے سی اتار لوں گا، اوے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں اندر بیٹھ کے، میں ان کا ٹی وی اتار دوں گا. ویڈیو ایون خواتین کے سیل میں کیمرہ لگایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے گھر کے کھانے بند کروں گا. گھر کا کھانا بند کر دیتا تھا، حالانکہ انڈر ٹرائل پریزنر کو اجازت ہوتی ہے گھر کے کھانے کی. میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا. ڈاکٹر عدنان میاں نواز شریف کے ذاتی معالج کئی گھنٹے کوٹ لکھپت کی دیوار کے ساتھ لگے ویٹ کر کر کے گھر چلے جاتے تھے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. پریزن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تابع ہوتا ہے، اس کو چلایا وزیر اعظم ہاؤس سے جاتا تھا. اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ عمران نیازی صاحب اس کو باقاعدہ خود کنٹرول کرتے تھے، ایک ایک چیز کو کہ جیل میں کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے. اور کہا جاتا تھا یہ آیا ہے اس کو زمین پہ سلاؤ، زمین پہ سلاؤ، اس کی کمر ہے، اس کی کمر خراب ہونی چاہیے، اس کا لے لو، سب کچھ لے لو، میٹرس تک مت دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، غرور اور تکبر سے بچائے، اور ایسا انتقام کوئی کسی سے نہ لے جس طرح کا نیازی صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین سے لینے کی کوشش کی. اور آج خود کہتے تھے کہ ہم تو ایک چادر پہ سوتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹر فیسلٹیز کے لیے، سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دی ہے. وفاقی حکومت کو پارٹی بنا کر اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شاہانہ یہاں پہ ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں. بھائی آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، آپ تو انقلابی تھے، آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں؟ کیسی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟ مطلب اب وہاں پہ آپ کو سونے کا واش روم تو نہیں بنا کے دیا جا سکتا؟ مطلب آپ جیل گئے ہیں، سسرال تو نہیں گئے. یہ جیل میں سارے لیڈروں نے جیل کاٹی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے.
مگر اتنی ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تو آپ درخواستیں ڈالنا شروع ہو گئے کہ یار بھائی تھوڑا سا صبر حوصلہ کرتے. پوری قوم کو لڑا دیا, پوری قوم کو کہا کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کر دو, گئے چند لوگ مٹھی بھر, مگر آپ تو ٹکر کے لوگ تھے, آپ تو انقلابی تھے, آپ نے تو ریزسٹنس کرنی تھی. آج اٹک جیل کے باہر ایک بندہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, پورے پاکستان میں گرفتاری کے رد عمل میں ایک بندہ نہیں نکلا. عدالت کے ہاتھے میں مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, گو نیازی کے نعرے تو لگے ہیں, مگر جو آپ نے نفرت کے بیج بوئے تھے آپ نے وہی کاٹا ہے. جو آپ بیج بوئیں گے فصل وہی کاٹنی ہے آپ نے, کہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا, آپ نے تفرقہ ڈالا, نفرت کے بیج بوئے, لوگوں کو آپس میں لڑایا, اور اس کا نتیجہ آج کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے ملک میں آپ کے لیے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور جو 9 مئی کے واقعات تھے, میں ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں, ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ پہ, انڈیبل پہ, جس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سمسام بخاری صاحب کر رہے ہیں. ذرا وہ آڈیو چلائیں جو 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے, اس کے پارٹی کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے. اور یہ واقعات براہ راست کیونکہ انہوں نے کیے, میں چاہتا ہوں یہ آڈیو اگر چل جائے تو ذرا یہ کائنڈلی آڈیو پلے کر دیں. میں یہ آڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ اسکرین پہ بھی آپ کے ابھی آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے, کس بے رحمی سے, کس بے دردی سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ ہے آڈیو سمسام بخاری صاحب کی. 3 دن پہلو ایک میٹنگ رکھی کور کمیٹی دی. اوکے, یہ فیصلہ کر دیا وہ افریدی سی, سوری سی, یہ وہ سوری سی, افریدی سی, یہ سی, سارے جڑے مراد سے سب تو کی کیتا کہ انہوں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کر. ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سہ, دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے. یاسمین راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوندا ہے اگر لبرٹی مارکیٹ. اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے, تے دوجا میرا اندازہ سی کہ انہاں کوئی فساد کر. دس واز آفٹر صبح دا ہو چکا, صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور تو بعد تے میں کہیا پا میں تے اکاڑے ہاں, میں نہیں آ سکتا ایسا میرا, میں کہ میں تے اکاڑے میں تے بہ گئے. اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی, شفقت یہاں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ, آپ پارٹی تباہ کر لیں گے, نہ جاؤ. نے کہ نہیں صاحب جاؤ. شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر واپس آ گیا. بخاری صاحب کی آپ نے آڈیو سنی, یہ ابھی کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ آئی ہے, جس میں بڑا کلیئر سنا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوتا ہے, اس میں تمام کور کمیٹی موجود ہوتی ہے. کور کمیٹی میں مراد سعید, شہریار افریدی, شفقت محمود, یاسمین راشد, یہ تمام لوگ اس اجلاس میں موجود ہیں. اور تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو احتجاج کرنا ہے وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میری بچت ہو گئی کہ میں اس اجلاس سے میں نکل آیا, اور جس دن انہوں نے لبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے کہا میں شہر میں نہیں ہوں. آپ دیکھیں نا, سمجھدار آدمی ہے نا, محب وطن آدمی ہے, ملک کے لیے قربانی دینے والا ادارہ, ملک کی حفاظت کرنے والے ادارے کے خلاف کیوں وہ احتجاج کرتے؟ سمسام بخاری صاحب, میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں کاڑے گیا ہوں, میں نے نہیں آنا. کہتے کہ وہاں پہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر بندہ کور کمانڈر ہاؤس جائے گا, اور کہا گیا یہ صاحب کا حکم ہے. اب صاحب عمران نیازی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بات اب ثابت ہو گئی. ہم ہر روز یہ بات کرتے تھے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا 9 مئی, حساس تنصیبات, فوجی تنصیبات, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا, یہ تمام چیزیں طے شدہ تھیں. اور اس کا پلانر عمران نیازی ہے, کیونکہ اس کی تینوں بہنیں عظمیٰ, نورین اور علیمہ وہاں موجود تھی. اس کا بھانجا کور کمانڈر کی وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا, حسان نیازی. گھر کے افراد موجود تھے, پارٹی کے لوگ موجود تھے. سوچا سمجھا منصوبہ تھا.
فوج کے خلاف ریزسٹنس کرنی ہے، ایک چیز اس آڈیو میں جو بھی انٹرنیٹ پہ آئی ہے. دوسری چیز صاحب کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس آپ کے سامنے لائی جائے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ 9 مئی پلانڈ تھا اور اس کے باقاعدہ اجلاس کیے گئے، میٹنگز کی گئیں اور میٹنگز میں طے کیا گیا کہ ہم نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے. پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، ان کو عمران نیازی کی ہدایت تھی، وہ اس اجلاس میں شریک تھے. انہوں نے زور دیا اور کچھ سیانے لوگ، سلام پیش کرنا چاہیے شفقت محمود صاحب کو اور شمسام بخاری صاحب کو. شفقت محمود نے روکا کہ نہیں جانا کور کمانڈر ہاؤس. ہم کیوں جائیں؟ اپنی فوج کے خلاف احتجاج کیوں کریں؟ اپنے ملک کو نقصان کیوں پہنچائیں؟ اور میں آج میجر گورو واریہ کی اگر بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. انٹرنیٹ پہ ایک کلپ پھر رہا ہے، میں بھی آپ سے شیئر بھی کر لوں گا آپ کے گروپس میں، ضرور دیکھیں. میجر گورو واریہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ایک ایکس سروس مین ہے، ایک ان کی سپوکس پرسن ہے ان کا، جو ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آج دکھی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی، بیکاز عمران خان کی گرفتاری کا مطلب ہے کہ بھارت کو نقصان ہے. وہ بڑا کلیئر یہ بات کر رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو نقصان ہوا ہے. اب پتہ نہیں دانستہ یا غیر دانستہ جو بھی اقدامات خان صاحب کرتے ہیں اس کا فائدہ بھارت کو ہوتا ہے. مجھے آج بڑا دکھ ہے، مجھے آج بڑا رنج ہے کہ یہ آج گرفتار ہو گئے، اس کا نقصان بھارت کو ہوگا. آپ اندازہ کریں، یعنی انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہے نا. جو شخص اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہے کہ فوج پہ حملہ کرو، کور کمانڈر ہاؤس جاؤ، اس کی کور کمیٹی سینئر لیڈرشپ یہ ڈیسائیڈ کر لے تو اس کا تو گرفتاری کا دکھ بھارت میں ہوگا ہی. مگر پاکستان میں کوئی دکھ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی شخص باہر نہیں نکلا